اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا اور ریت کے زیروں میں اللہ بدل دیتا مجھے اور مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا اور کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی کہ کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی کہ جس کو سرکار کے منبر پہ لگایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا اور ریت کے زیروں میں اللہ بدل دیتا مجھے اور مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا اور خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے بھائی خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا سبحان اللہ سید اون زیدی صاحب بہت خوبصورت انداز میں بہت ایک دل کو چھو لینے والا انداز ہے ماشاءاللہ سلامت رہیں آباد رہیں زندہ باد رہیں مفتی صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا کیا سلوک فرماتے تھے آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث شریف میں کہ میں اکثر یہ بات جب کبھی بیان ہوتا ہے عوام سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں یہ عرض بھی کرتا ہوں کہ رسول اللہ کی بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو ہم نے بالکل چھوڑ دی ترک کر دی ہم نے بالکل ان سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے کبھی کسی خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی کسی غلام پر ہاتھ نہیں اٹھایا اللہ اکبر میں اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی ہم میں سے کون ہے جس نے اس سنت کو زندہ کیا کون آدمی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے میں نے رسول اللہ کی اس سنت کو زندہ کیا ہے کہ میں نے کبھی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا میں نے کبھی خادم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا میں نے کبھی اپنے ماتحت کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے اور خدمت میں ظاہر انسان کبھی کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے کبھی کسی کام کے لیے حضرت انس فرماتے ہیں حضور کبھی مجھے کسی کام کے لیے بھیجتے تھے تو میں رستے میں کہیں کچھ چل رہا ہوتا تھا میں وہیں کھڑے ہو کے دیکھنے لگ جاتا تھا رسول اللہ میرا انتظار کرتے رہتے تھے 10 سال میں نے خدمت کی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کام سے منع کیا ہو
اور میں نے وہ کر لیا ہو تو حضور نے کہا ہو کہ کیوں کر لیا, میں نے منع کیا تھا, اور نہ اس کا برعکس کہ مجھے کہا ہو کہ یہ کام کرو اور میں وہ نہ کر سکا ہوں تو مجھ سے پوچھ لیا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا, میں نے تمہیں کہا تھا. اب کہنے کو یہ بات بہت آسان ہے کہ 10 سال آپ کسی کی خدمت کریں اور 10 سال میں وہ آپ کو ایک دفعہ یہ نہ کہے. ایک تو دین کا معاملہ ہے, یہ کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا, ایک تو دین کا معاملہ ہے. دین کے معاملات میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب دین کا کوئی معاملہ آتا تھا تو آپ کا ایک دم انداز تبدیل ہو جاتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب گھر میں تشریف رکھتے تھے, جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کا گھر میں رویہ کیسا تھا, تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان یخصف نعلہ, کہ آپ اپنے جوتے خود گانٹ لیا کرتے تھے, اسی طرح اپنے کپڑوں کو خود پیون لگا لیا کرتے تھے. اب یہ, اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ عام لوگوں کی طرح کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. اب میں یہ اکثر یہ بات بھی پوچھتا رہتا ہوں ساتھیوں سے کہ اگر ہم میں سے کسی کا بٹن ٹوٹ جائے اور اس کو اس کی بیوی کو لگانے کا موقع نہیں ملے, 2-3 دن گزر جائیں کہ واسکٹ کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے یا قمیض کا, اور شوہر صاحب محترم خود لگانا پڑ جائے ان کو, تو ہو سکتا ہے لگانے کو تو سوئی دھاگا لے کے وہ لگا لیں. پہلے تو یہ کون لگاتا ہے کون نہیں, پھر اگر وہ لگا لے تو 10 دن تک وہ بیوی کو تانے دیتا رہتا ہے کہ تم اندھی ہو گئی تھی, تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا میرا بٹن ٹوٹ گیا تھا, یہ میں خود لگاؤں گا, میں باہر کماؤں تمہارے لیے, باہر جا کے جاب کروں, کاروبار کروں, یا میں اپنے بٹن لگاتا پھروں گا. اور اسی طرح اگر گھر سے نکلتے ہوئے کبھی بیوی نے جوتے سیدھے کر کے نہیں رکھے یا سامنے کر کے نہیں رکھے, خود شوہر محترم صاحب کو خود اٹھانے پڑ گئے, تو جناب 10 دن تک اس پہ پھڈا چلتا رہتا ہے کہ تم نے میرے جوتے کیوں مجھے صاف کر کے نہیں دیے تھے. تو حدیث میں تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اپنے جوتے خود سی لیا کرتے تھے, یعنی پالش کرنا, اس کو صاف کرنا وہ تو دوسرے درجے کی چیز ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں پیون بھی خود لگا لیتے تھے, جوتے خود سی بھی لیا کرتے تھے. اگر حضور, اسی طرح حدیث میں آتا ہے یہ حضور کی تواضع, ان کا اعلیٰ اخلاق, کردار, مروت, یعنی ایک ایک بات ایسی ہے کہ اس پہ آدمی فدا ہو جائے, اس پہ آدمی فنا ہو جائے. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور حضور سے ہاتھ میں لایا اور بہت زیادہ آپ کے روب کی وجہ سے وہ کانپنے لگ گئے. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ یہ بالکل مجھ سے بات نہیں کر پا رہے اور بہت زیادہ ان پہ شاید روب طاری ہو گیا. تو حضور نے ان کو تھوڑا اپنائیت اور انسیت دینے کے لیے کہنے لگے کہ لست بملک, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں, کوئی بادشاہ سلامت نہیں ہوں. اور آگے فرمایا انا ابن امرأۃ کانت تأکل القدید بمکہ, میں تو ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو مکہ میں خشک کیا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی. یعنی میں کوئی بہت بڑے ایسے خاندان سے نہیں کہ ان کے پاس دنیا کی بہت دولت ہو, بہت مال ہو, صرف اس لیے کہ یہ آدمی مجھ سے مانوس ہو جائے. یہ بتایا, علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ انا ابن رجل, میں اس آدمی کا بیٹا ہوں, بلکہ فرمایا میں اس عورت کا بیٹا ہوں. اس میں بھی عاجزی ان کی ساری کہ بھائی میں تو ایک عورت کا بیٹا ہوں, اور وہ عورت بھی غریب عورت تھی, وہ جو خشک کیا ہوا گوشت غریب لوگ کھایا کرتے تھے, امیر لوگوں کو تو ہر وقت گوشت دستیاب ہوتا تھا, لہٰذا تم مجھ سے ڈرو نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے, آپ کا حسن اخلاق ہے اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ. تو ازواج مطہرات میں اگر آپ دیکھیں, ازواج مطہرات میں آپ کو ایسی ازواج بھی ملیں گی جن کے مزاج میں تیزی تھی, غصہ تھا, ایسی ازواج بھی ملیں گی جن کے یعنی جو ممکنہ طور پر کسی انسان کے مزاج میں جو چیزیں ہو سکتی تھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں وہ ساری چیزیں مشترک تھیں. لیکن کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات پہ ہاتھ تک نہیں اٹھایا. حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی ایک دفعہ, تو کسی دوسری زوجہ مطہرہ نے کچھ بھیج دیا کھانے پینے کے لیے. تو حضرت عائشہ نے جب دیکھا کہ میری باری میں دوسری زوجہ مطہرہ نے کوئی چیز بھیجی ہے, تو حضرت عائشہ کو غصہ آیا اور کھڑی ہوئی اور وہ برتن لے کے زمین پہ پٹک دیا اور وہ برتن چورا چورا ہو گیا. اب ایک طرف آپ دیکھیں, میں اکثر یہ بات بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے نا, تو ہم بیوی کو یہ کہتے ہیں کہ یار میں مفتی ہوں, میں کمشنر ہوں, میں ڈائریکٹر ہوں, میں مینیجر ہوں, میں ایس ایچ او ہوں, میں ڈی ایس پی ہوں, باہر میں جاتا ہوں لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہیں, یہاں میں آتا ہوں تو جناب تم مجھے پانی نہیں پلاتی, میں کہتا ہوں پانی پلاؤ تو کوئی مجھے پانی کا نہیں پوچھتا. تو بھائی بیوی کے لیے آپ ڈی ایس پی, ایس ایچ او, مینیجر یا ڈائریکٹر نہیں ہیں, یا مفتی, علامہ, شیخ الحدیث نہیں ہے. بیوی کے لیے آپ شوہر ہیں, اور اولاد کے لیے آپ ایک والد کی حیثیت رکھتے ہیں, اور والدین کے لیے آپ ایک بیٹے کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر آپ اپنے والد سے اس طرح میں بات کروں کہ میں جناب مفتی صاحب ہوں, میں علامہ صاحب ہوں, میں ڈاکٹر صاحب ہوں, تو والد کہے گا بھائی تو علامہ مفتی ہوگا باہر جا کے ہوگا, میرے لیے تو تو ایک بیٹا ہے.
بیوی کہے گی تو جو کچھ ہے وہ باہر ہوگا، میرے لیے تو ایک شوہر کی حیثیت رکھتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی سیرت طیبہ کا جو حسن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر معاشرے میں ہر شخصیت کے ساتھ اس کے مطابق ڈیل کرتے تھے. گویا اس کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں اتنی بڑی عظیم شخصیت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اکرامی، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا. دامن وقت میں گنجائش اتنی نہیں ہے کہ اور گفتگو ہو پائے. بریک کے بعد جلدی سے واپس آ رہے ہیں اور پھر بات کریں گے دوبارہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق پر گفتگو ہو رہی ہے. کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عریب. ناظرین گرامی، اس سے قبل ہم گفتگو شناس کر رہے تھے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اخلاق پر، اور میں عابد بندگی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ قبلہ یہ بتائیے گا، فیصل بندگی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا معاملات تھے؟ طائف کا میدان تھا اور پتھر کھا رہے تھے، لہو لہان ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود لبوں پر جو ہے نا وہ رب باری تعالیٰ سے جو ہے دعائیں کر رہے تھے. کیا معاملہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دشمنوں کے ساتھ؟ جب قوت انتقام ہو، طاقت بھی ہو، اور اس کے بعد انسان معاف کرے اور بھلا چاہے، تو یہ اخلاق کی اعلیٰ ترین منزل ہے. اللہ اکبر. جبریل امین نے تو عرض کی تھی کہ آپ اجازت دیں کہ میں ان پہاڑوں کو اہل طائف پر گرا دوں، انہوں نے آپ کے ساتھ یہ ستم کیا ہے. تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ میں ان کی ہدایت چاہتا ہوں، اللہ اکبر، ان کی خیر خواہی چاہتا ہوں. تو جو خود تکلیف سہ کر دشمن کے لیے ہدایت چاہے، وہ اخلاق کی اعلیٰ ترین منزل ہے. بالکل ایسا. اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رحمت ہے وہ تو سب پر عام ہے. بچوں کی خواہش رہی کہ کبھی ہم حضور سے پہلے سلام کر لیں، لیکن ہمیشہ حضور سلام میں پہل کرتے ہیں. سبحان اللہ. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے صحابہ سے حسن سلوک یہ کہ جامع ترمذی کی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ محبت حضور سے کرتے تھے، لیکن جب حضور تشریف لاتے تو ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے. اب یہ بڑی خاص روایت ہے. ہم سب سے زیادہ محبت حضور سے کرتے تھے، لیکن جب آقا دو جہاں ہمارے درمیان تشریف لاتے تو ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول یہ بات پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ آئیں تو لوگ ان کے لیے کھڑے ہوں. اندازہ لگائیے کردار کی اعلیٰ ترین منزل. ہمارے ہاں تو اگر کھڑے نہ ہوں تو لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ لوگ کھڑے نہیں ہوئے. اور انس بن مالک جیسے صحابی وہ کہتے ہیں ہم کھڑے اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ حضور اس بات کو پسند نہیں فرماتے. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی تو سیرت مبارکہ کا ہر گوشہ، اس میں ایک خاص بات یہ کہ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے دفتر کو جب زیادہ وقت دیتے ہیں نا تو گھر پہ پھر توجہ کم ہو جاتی ہے، گھر پہ زیادہ وقت دیں آفس کی طرف توجہ کم ہو جاتی. کائنات کی مصروف ترین ذات جس کی 11 ازواج ہوں اور 4 شہزادیاں ہوں، اور وہ پیغمبر اعظم جس 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کرام ہوں، پھر انہیں قیامت تک کے لیے قانون سازی بھی کرنی ہے، اللہ کی کتاب بھی پہنچانی ہے، اور پھر قیامت تک کے مسائل کو حل کرنا ہے، اس کا حل بتانا ہے، کیونکہ آخری نبی ہیں. وہ مصروف ترین ذات جب ان کی ازواج سے پوچھا جائے تو کسی زوجہ کا یہ بیان آپ کو نہیں ملے گا تاریخ میں کہ ہمارے شوہر تو بہت مصروف تھے اس لیے ہمیں وقت نہیں دے پائے. کسی بیٹی کا یہ بیان نہیں ملے گا کہ ہمارے باپ بہت مصروف تھے ہمیں وقت نہیں دے پائے. اللہ اکبر. اہل خانہ ہوں یا کوئی صحابہ کرام میں سے کسی کا یہ جملہ نہیں ملے گا کہ میں حضور سے ملنا چاہتا تھا لیکن حضور کی مصروفیات کی وجہ سے میں مل نہیں پایا. میں حضور سے کوئی بات پوچھنا چاہتا تھا لیکن پوچھ نہیں پایا. جن کی ہر شخص کی ان تک رسائی بھی، گھر پر بھی پورا وقت، باہر بھی صحابہ کرام کو بھی پورا وقت دینا، قیامت تک کے تمام امور کا حل بھی بیان کرنا. بھائی یہاں تذکرہ ہو گیا ہے صحابہ کرام کا. میں عابدی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا کس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہیں وقت دیا کرتے تھے، ان سے گفتگو شنید کیا کرتے تھے، انہیں ان کے معاملات زندگی میں ان کی ہیلپ آؤٹ کیا کرتے تھے، کیا ہوتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا وہ آفتاب منیر ہیں کہ جن کی ضیاء باری کائنات کی ہر فرد پہ پڑی ہے. صحابہ کرام کی جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو یہ وہ مبارک جماعت ہے کہ جس نے براہ راست جو
یوں کہیے کہ کسب فیض کیا ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کیا ہے. سبحان اللہ. وہ جو ان شخصیات میں وہ جو ایک جنبہ ہے, وہ جو ایک پہلو ہے, وہ جو ایک چمک, ایک دھمک اور ایک تاسی اور پیروی کی جو رمق مسلمانوں میں ان حضرات کی طرف ہے, وہ اسی وجہ سے چونکہ انہوں نے حضور سے دین لیا ہے, لہٰذا وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے یقیناً ایک مراکز کی حیثیت رکھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق جتنا بیان کیا علماء کرام نے, یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ مذہب اور اسلام اور مسلمانوں تک جو ہے مقید نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو اتنا بلند ہے کہ بچپنے کے عالم میں جب کہیں سے گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک بڑھیا جو ہے وہ لکڑی کا گٹھر سر پہ اٹھا کے لے جا رہی ہے جلانے کے لیے, تو آپ قریب جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لاؤ یہ میں سر پہ رکھ کے لے جاؤں. تو جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وزن سر پہ رکھا اور جب دروازے تک پہنچے تو راستے کے اندر وہ بڑھیا کہتی ہے کہ تمہارا نام کیا ہے. حضور نے درگزر کیا, نام نہیں بتایا, کہا کہ تم کسی اچھے گھرانے کے معلوم ہوتے ہو اور مجھے لگتا ہے کہ تم مکے میں کسی شریف گھرانے سے تعلق رکھتے ہو. دیکھیے یہ ہے حضور کے گھرانے کی وجاہت کے, نام نہیں بتایا مگر کردار کے جلال نے بتا دیا, جمال نے بتایا کہ میں ہاشمی ہوں, میں مطلبی ہوں. چنانچہ دروازے پر پہنچے تو جب حضور نے وہ لکڑی کا گٹھر وہاں پہ اتارا ہے اور جب حضور پلٹے تو اب اس بڑھیا سے رہا نہیں گیا. دیکھیے بار بار اگر پانی کسی جگہ پہ گرتا رہے تو ایک وقت آتا ہے وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے, وہ جگہ پہ نشان پڑ جاتا ہے. حضور نے اپنے کردار کی وہ چوٹ اس طرح سے لوگوں کے مشرکین کے دلوں پہ ماری ہے کہ اب جب حضور وہاں سے پلٹے ہیں تو اس بڑھیا نے یہ کہا کہ آپ ہیں کون, یہ تو بتلائیں آخر آپ کا نام کیا ہے. تو اس بڑھیا نے چلتے چلتے جملہ کہا تھا, تم کسی اچھے گھرانے کے معلوم ہوتے ہو, محمد نامی ایک شخص آیا ہوا ہے جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے, اس خدا کو ماننے کی بات کرتا ہے جو نظر بھی نہیں آتا, امیر اور غریب کو ایک کہتا ہے, آقا غلام کو برابر کہتا ہے, اس سے بچ کے رہنا, وہ ہمارے دین کو بڑا خراب کرنے والا ہے, نعوذ باللہ. جیسے ہی وہ اب جب پلٹے ہیں تو اس بڑھیا نے کہا کم از کم اپنا نام تو بتا دے جاؤ. اب وقت تھا کہ کردار کی چوٹ ماری جائے. مسکرا کر جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بچنے کا تم کہہ رہی تھی وہ محمد عربی میں ہوں. اب جب یہ جملہ آیا تو ایک دم قدم میں گر گئی, کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. عریف بھائی آج تک نماز کے تشہد میں عبدیت کی گواہی پہلے ہے, رسول کی گواہی بعد میں. اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دیکھیے حضور کو ہم جب خاتم النبیین کہتے ہیں, جو کہ ہمارا اور مسلمان کا یقین اور ایمان ہونا چاہیے, حضور خاتم النبیین صرف گنتی کے اعتبار سے نہیں ہے, اخلاقی اعتبار سے, کمالات کے اعتبار سے حضور آخری فرد ہیں. اب نبوت اور رسالت کسی کو زیبا ہی نہیں دیتی ہے, اس لیے کہ حضور نے اخلاق کو اس مقام پہ جا کے مکمل کر دیا ہے. صحابہ کرام کی سیرت ہو, اہل بیت کی سیرت ہو, یہ تمام وہ مبارک جماعتیں کہ جنہوں نے براہ راست حضور سے کسب کیا ہے. کاش کہ کسی بھی شخصیت کی اگر ہم اس کی ذات سے کچھ نہ کچھ اخلاق نبوی کو حاصل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں قیامت میں ہماری شفاعت کے لیے کافی ہے. اللہ ہم سب کو اخلاق پیغمبر سے مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین آمین آمین. مفتی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خوبصورت جو ہے وہ حسن اخلاق کا معاملہ, اور آج کل کے معاملات, چونکہ ہم دیکھتے ہیں اگر ڈاکٹر جو ہے وہ کیا نام ہے وہ پرسکرائب کی ہوئی جو روایتی دوائیاں آ رہی ہیں, جو کمیشن والی دوائیاں اگر آپ اجازت دیں تو میں کہہ پاؤں, تو وہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں, یا ایک تاجر یہ کہتا ہے کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے میں اگر جھوٹ بولوں گا تو میں جو ہے وہ کیا نام ہے منافع کیسے کماؤں گا, میں چیزیں کیسے کماؤں گا, ایک خراب چیز کو صحیح کر کے بیچا جاتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ ہم لوگوں کا بڑا ایک مسکنسیپشن ہے. ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں مشکل ہوگی, لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اگر ہم دین کو سمجھیں کہ یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے تو ہمیں پتہ چلے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, کہ اگر کوئی آدمی عمل صالح کرے ایمان کی حالت میں تو اللہ کا پہلا وعدہ یہ ہے ہم اس کو دنیا میں خوشگوار زندگی عطا کرتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اور آخرت کا بدلہ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے بعد دیں گے. دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی آخرت اچھی ہونی چاہیے, یا صرف دنیا اچھی ہونی چاہیے, یا صرف آخرت اچھی ہونی چاہیے. قرآن نے تو ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ میری دنیا کو بھی بہتر کر, میری آخرت کو بھی بہتر کر. دیکھیں اگر ایک آدمی دھوکہ دہی کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, 2 نمبری, جھوٹ, کسی بھی طریقے سے کسی سے پیسے وہ ہتھیا لیتا ہے, پیسے زیادہ کما لیتا ہے, وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے پیسے زیادہ کما لیے. لیکن میں اکثر یہ بات, یہ جو ہے نا یہ گول چکر ہے, ایک گول دائرہ ہے. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے, ایک انجینئر ہے, ایک سائنٹسٹ ہے, ایک فروٹ کی ریڑھی لگانے والا ہے, ایک سبزی کا ٹھیلا لگانے والا ہے. تو اگر آپ ایک ڈاکٹر سبزی کے ٹھیلے والے کو
دھوکہ دے رہا ہے, اس کو دوائیاں ایکسٹرا لکھ کے دے رہا ہے, تو یہ ڈاکٹر سبزی خریدنے تو جائے گا نا ٹھیلے والے کے پاس, تو اس نے جو پیسے ایکسٹرا کمائے تھے, پھر یہ سبزی والا جب ناپ تول میں کمی کر کے اس سے کم کرے گا پیسے, اور جو مثال کے طور پہ اس کو 100 روپے لینے چاہیے تو اس نے 200 روپے لے لیے. اسی طرح انجینئر صاحب نے کسی کو دھوکہ دیا ہوا تھا, پیسے کمائے ہوئے تھے, اب یہ آئے گا فروٹ والے کے پاس تو فروٹ والا اسے 100 روپے زیادہ لے لے گا, وہ بیمار ہوگا ڈاکٹر کے پاس جائے گا وہ زیادہ پیسے لے لے گا. تو نتیجتاً جو ایکسٹرا پیسے میں نے کمائے تھے یہ سمجھ کے کہ میں بہت ہوشیار بہت سمجھدار ہوں اور میں نے بہت منافع کما لیا ہے, وہ کچھ ڈاکٹر نے لے لیے, کچھ انجینئر نے لے لیے, کچھ فروٹ والے نے لے لیے, کچھ. آج ہم لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں خالص غذا نہیں مل رہی, ہم دودھ کے نام پہ پتہ نہیں کیا لے رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں, مسالے کے نام پہ پتہ نہیں لکڑی کا برادہ لے رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اب دیکھیں اتنی بیماریاں جو پیدا ہوئی, طرح طرح کی بیماریاں, نت نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. اگر ہم لوگوں کی غذا خالص ہو جائے اور ہم لوگوں کو ملاوٹ سے پاک چیزیں مل جائیں تو ہماری صحت کے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے. تو ہمارا جو پیسہ صحت کے مسائل پہ لگ رہا ہے یہ پیسہ نہیں لگے گا. جب نہیں لگے گا تو ہماری دنیا بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک مسلمان دودھ میں, آج تو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کرے پانی ملا دے, اب تو دودھ میں جو جو چیزیں جس ملاوٹ کی جا رہی ہے, جو چیزیں ملائی جا رہی ہیں, تو کوئی کہے یار پانی اگر کوئی ملا رہا ہے نا یہ اچھا مسلمان ہے, یہ اچھا ہے, کم از کم پانی ملا رہا ہے, پانی ملا رہا ہے. اب اگر ایک آدمی کو دودھ اچھا ملے, اس کو مسالہ اچھا ملے, اس کو چائے کی پتی اچھی ملے, اس کو کھانے کی چیزیں چائے بھی اچھی بنے گی, تمام چیزیں بالکل ساری چیزیں بہتر ہوں, ایسے ہی آدھی اس کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. تو یہ ہم لوگوں کا بہت غلط تصور ہے کہ ہم دین پہ عمل کریں گے تو ہمارے لیے مشکلات ہو جائیں گی. مشکلات اس سسٹم میں ہیں, اگر آپ دین پر عمل کریں گے آسانیاں ہی آسانیاں. ناظرین گرامی, یہاں اپنے میزبان محمد علیف کو دیجیے اجازت. علماء کرام آپ کا بہت شکریہ, اون بھائی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین گرامی, پھر کل ملاقات ہوگی اگر سانسوں میں روانی باقی رہی اور یہی جوش و جذبہ رہا. انشاءاللہ کل آپ سے اسی پلیٹ فارم پر اور میٹرو ون نیوز کی اسی خوبصورت لائیو نشریات میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد علیف کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد کفی نظر
جھیم ریم جھیم دو بوند ادھر بھی گرا جانا بس خامائے خام روائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا نا چارس راہ پڑا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جان. ماشاء اللہ سبحان اللہ. دیکھنے والوں سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 رمضان المبارک 1443 ہجری. ایک بار پھر آپ کا میزبان سید عمار بابر برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر. امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں کو، سحری افطاریوں کو، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اخوان کو انجوائے کر رہے ہوں گے. اللہ رب العزت اسی انداز میں ہمیں نعمتیں عطا فرماتا رہے. محترم ناظرین، صبر ایسی فکر، ایک ایسا جذبہ کہ جس کی تعلیم، کہ جس کا حکم رمضان کا روزہ ہمیں دیتا ہے. یہ روزہ اصل میں ہمیں صبر و تحمل جیسے احساس کو اپنے اندر بیدار کرنے کی جو تعلیم دیتا ہے اور دے کر کے جاتا ہے، وہ یقیناً پورے سال ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا کرتا رہتا ہے. ناظرین، کیا وجہ ہے کہ آج صبر و تحمل ہماری ذات میں سے نکلتا جا رہا ہے؟ کیا ہم اپنے اسلاف کے اقدار کو بھول گئے؟ کیا ہم اپنے انبیاء کے طریق کو بھول گئے؟ کیا ہم ان کے شیبوں کو نہیں جانتے کہ ان کی پوری زندگی صبر و تحمل سے گزری؟ صبر و تحمل ان کی زندگی کا خاصہ رہا. ہر موقع پر، ہر لمحے انہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کے دامن کو کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا. کیا ہمیں یاد نہیں کہ طائف کے نوجوانوں نے جب پیارے آقا، دونوں جہانوں کے سردار، آقا نامدار، فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے تو آپ کے جسم سے خون نکل کر کے آپ کے جوتوں میں بھر گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ان کے لیے بد دعا نہ فرمائی، صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، ان کے لیے دعا کی، ان کی بھلائی کے لیے دعا کی، صرف اور صرف اپنے پیارے رب کی رضا کے لیے کہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے. جو حکم، جو ذمہ داری رب کائنات نے آپ کو دی تھی، اس کے لیے آپ نے پوری زندگی صبر و تحمل جیسے شیبے کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا، بلکہ حضرت جبریل امین نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ حکم کریں تو ان پہاڑوں کے درمیان ان ظالموں کو میں کچل دوں. لیکن آپ نے کہا نہیں جبریل، یہ تو میرے بندے ہیں،
یہ تو اللہ نے مجھے اس لیے دیے ہیں تاکہ میں ان کو اللہ تک لے جاؤں. مجھے تو اللہ رب العزت نے ایسا راستہ بنایا ہے تاکہ اس راستے سے گزر کر کے اس پوری امت کو میں اللہ کے سامنے پیش کر سکوں. تو یہ ناظرین آج حکم ہوتا ہے اور نوید کامیابی کی حکم جو ہے وہ صادر کیا جاتا ہے. محترم ناظرین آج پھر آپ کے سامنے ایک خوبصورت شخصیت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے عالم اسلام کے انتہائی نامور ثناخواں جناب دلشاد علی فریدی جنہوں نے اس پروگرام کا آغاز کیا. میں آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے ساتھ ہی ایک ایسی شخصیت ایک ایسی ہستی ہمارے درمیان موجود ہیں جو علم کا باغ ہیں جنہیں کہ میں ایک ادارہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا. جب الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ علم کی میراث کیا ہے. آج ہمارے درمیان موجود ہیں عالم اسلام کے انتہائی معتبر اسکالر عالم دین تعلیم داں. جو لفظ علم سے متشابہ ہے وہ اگر میں ان کے لیے استعمال کروں تو کم نہ ہوگا. ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ فیصل عزیز بیگ بندگی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت خوشی ہو رہی ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے آج کہ آپ میری خاکسار کی دعوت پر یہاں پر تشریف لائے. آپ کیسے ہیں؟ ہمارے لیے بھی سعادت ہے, رمضان مبارک کی بہاریں ہیں اور پھر یہ وقت تو بہت ہی. فیصل عزیز بندگی صاحب اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں, عالم اسلام کے انتہائی معتبر سینئر عالم دین کہ جن کی علمیت کی اگر میں گفتگو آپ کو سناؤں گا تو آپ یقیناً اس بات کا اعتراف کریں گے کہ علم جو ہے اصل میں کتابوں میں نہیں ہوتا, علم دیگر جگہوں کے اوپر موجود نہیں ہوتا, بلکہ علم اللہ رب العزت نے انسان کے ذہن میں جو ہے وہ دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہو, جنگ تبوک کا موقع ہو, رمضان کے روزے کی فضیلت ہو, علامہ فیصل عزیز بندگی سے بہتر اسے انداز میں کون پیش کر سکتا ہے. میرے درمیان موجود ہیں عالم اسلام کے انتہائی نامور اسکالر علامہ فیصل عزیز بیگ بندگی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. بندگی صاحب آج آپ سے گفتگو کریں گے اور آپ کی گفتگو یقیناً سیر حاصل بھی ہوگی اور ہمارے ناظرین اس کو سن کر کے بہت استفادہ حاصل کریں گے. کیا وجہ ہے بیگ صاحب کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ جادو کر دیا گیا ہے, جنات کا اثر ہو گیا ہے یا کوئی اور تعویذ کر دی؟ کیا واقعی میں ایسا ہے یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ کلیتاً تو ان باتوں کا انکار ممکن نہیں ہے, یہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا معاشرے میں محسوس کیا جاتا ہے. جنات کی ایک حقیقت ہے, جادو ٹونے کی بھی اپنی حقیقت ہے, سفلی کی بھی ایک حقیقت ہے, بندش کی بھی ایک حقیقت ہے, لیکن ایسا نہیں کہ دنیا کے سارے کام جس میں کوئی رکاوٹ ہے تو بندش ہی ہوگی, اس میں کوئی سفلی ہی ہوگا. یہ نفسیاتی خلل بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ ارادی افعال بھی ہوتے ہیں, ارادی افعال بھی ہوتے ہیں. اس میں جس طریقے سے کسی شخص کے اوپر کہا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ جی حاضری آ گئی کسی بزرگ کی, جو کہ قطعاً ممکن نہیں ہے کہ بزرگان دین کی حاضری اور پھر وہ مرد اور عورتوں دونوں پر آ رہی ہے. بالکل بالکل. اسی طریقے سے اگر بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا تو سمجھتے ہیں کہ ہماری بھاوج نے دیورانی نے کوئی بندش کرا دی. ایسا ہر دفعہ نہیں ہوتا. اگر کوئی مسئلہ ہے اس کے لیے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے, اور رجوع کرنے کے طریقے ہیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے, اس مسئلے کے مطابق آپ ورد کا انتخاب کریں اور اس ورد کے ذریعے اللہ سے رجوع کریں تاکہ وہ ایک ریلیونسی قائم ہو سکے آپ کی پرابلم میں, اور پھر اس ورد کے ذریعے ذات باری تعالیٰ سے سبحان اللہ اس فریکوینسی کو میچ کر کے پھر آپ کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ فیصل بیگ عزیز صاحب کی خوبصورت گفتگو وظائف کے سیگمنٹ میں جاری و ساری ہے. چند سیکنڈ کا وقفہ, چند منٹس کا ہم ایک وقفہ لیں گے تاکہ اذان بھی مکمل ہو جائے اور ہم تھوڑی بہت دعائیں بھی کر لیں. بیگ صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑے رکھنا ضروری ہے. کبھی کبھی رب کائنات انسان کو چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جڑ جائے تاکہ
اس کے جڑنے کے بعد جو بھی کام ہو اس کا جب شروعات اللہ کے نام سے ہوگی تو اس کا اینڈ اور اس کی جو مستقل مزاجی ہے وہ بھی کامیابی کے ساتھ جو ہے جاری و ساری رہے گی. چند لمحوں کے لیے انتظار کیجیے گا، پھر حاضر ہوتے ہیں.